محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین سے اور علم دین سے اور فکر دین سے وابستہ فرمایا ہوا ہے. دنیا میں انگنت بے شمار لوگ، لاکھوں کروڑوں ایسے ہیں جو حسن و جمال میں، مال و منال میں، فن و کمال میں ہم لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہیں، لیکن اس کے باوجود دین سے دور ہیں. دین سے دوری کا اسباب ان کے پاس ہیں اور ان اسباب سے وہ اللہ کے دین کو بھلا بیٹھے ہیں اور اس سے دور ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کمزور ہیں، وہ ناسمجھ ہیں، بے عقل ہیں، ایسا بھی نہیں، بلکہ انتہائی سمجھدار، عقل مند، پڑھے لکھے اور بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے، بڑی بڑی صلاحیتوں کے حامل، مگر دین سے دور ہیں. سائنٹسٹ ہیں، محقق ہیں، ذرے ذرے پر ریسرچ کر رہے ہیں، کائنات کی ہر مخلوق کے بارے میں سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کی کنہ تک پہنچنے اور اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، پر ان کو اللہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو اپنا وجود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، دنیا کی بے ثباتی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، موت کی حقیقت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، زندگی کے فریب سے نکل نہیں پا رہے ہیں. دھوکہ ہی دھوکہ ہے، جیسے سراب ہے. قرآن مجید نے سراب کی مثال دی. سراب سین سے، شین سے نہیں. وہ جو شین سے شراب ہے وہ بھی انسان کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن کبھی شراب نہیں، سراب انسان کو بڑے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. سراب اس صحرا کو کہتے ہیں جو دھوپ کی اور سورج کی شعاؤں کی وجہ سے چمک رہا ہے اور دور ہونے کی وجہ سے وہ چمک پانی کا تالاب نظر آتا ہے. صحرا میں کوئی جگہ ایسی نظر آتی ہے جہاں آدمی سمجھتا ہے کہ پانی کا تالاب، ٹھاٹے مارتا ہوا پانی ہے. بڑی مشقت سے سفر کر کے، ہمت بڑھا کر، حوصلہ جٹا کر وہاں تک پہنچ جاتا ہے. صحرا کا جو مسافر ہوتا ہے وہ بھوک و پیاس کی شدت میں سفر کرتا رہتا ہے. اب جب اس کو پانی نظر آ جائے بڑی مقدار میں تو دیکھ کے ہی اس کی طبیعت بحال ہو جاتی ہے، اس کا جی خوش ہو جاتا ہے. اس کے قدم جو لڑ کھڑا رہے تھے بھوک پیاس سے، اس میں قوت آ جاتی ہے، حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اور وہاں تک جا کر ان آرزو اور تمناؤں کے ساتھ
کہ خوب پیٹ بھر کے پانی پی لوں گا اور رگ رگ کو سیراب کر لوں گا اور انگ انگ کو پانی پلا دوں گا اور اس میں نہاؤں گا، تیروں گا، اس میں گھٹنوں تک پانی میں بیٹھوں گا۔ بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہے اور بڑی بڑی خوشیاں اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور کرتے 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 جب وہاں تک پہنچا تو وہاں پہنچ کر پتہ چلا یہ پانی وانی کچھ نہیں تھا، یہ تو وہی صحرا ہے جو دور سے چمکتا ہوا پانی نظر آ رہا تھا، اور صحرا خشک کر دینے والا، ہونٹوں کو سکھا دینے والا، دل کو مایوس کرنے والا، ارادوں اور عزائم کو توڑ دینے والا صحرا وہی ہے، وہاں پہنچ کر بھی وہی ہے۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ وہاں کچھ نہیں ملا سوائے صحرا ہی کے، تپتے ہوئے ریت کے، کچھ بھی نہیں ملا وہاں، البتہ وہاں اللہ تعالیٰ کو اس نے پا لیا اور اللہ نے اس کا حساب چکتا کر دیا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تو بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ تو یہ پوری زندگی کافر سراب کی طرح دھوکے میں گزار رہا ہے، اب ملے گی نعمت، اب ملے گی، اب ملے گی، اب ملے گی، زندگی کا پورا سفر کسی توقع میں کر رہا ہے، اور جب موت کی گھڑی سر پر آئی تو سب توقعات خاک میں مل گئیں اور اس پر پانی پھر گیا۔ کس کی؟ کافر کی۔ لیکن مومن تو کسی ایسے دھوکے میں مبتلا نہیں۔ مومن تو مومن ہے، اس کا علم صحیح ہے، اس کے پاس قرآن ہے، اس کے پاس حدیث رسول ہے، نبی کی رہنمائی موجود ہے، اور اس نبی کی رہنمائی اور قرآن کریم کی روشنی اس کے لیے بہت کافی ہے کہ وہ کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو، کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ مومن نہ دھوکہ کھایا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ مومن کو دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی دھوکہ ہو جائے تو ہو جا سکتا ہے، لیکن مومن 2 مرتبہ بھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين 2 مرتبہ نہیں، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے۔ ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ دھوکہ کھا جائے، لیکن بار بار دھوکہ کھانا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کو تو اس کے اندر ایمان کی روشنی ہے، اس کے اندر ایک قوت ہے، وہ قوت تعلق مع اللہ کی ہے، معرفت رب کی قوت ہے، اللہ کو جانتا ہے، اور یہ اللہ کو جاننا اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس طاقت کے سامنے دنیا کی ہر طاقت سر نکو ہے۔ کوئی طاقت توحید اور معرفت رب کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لوگ بڑی بڑی قوتوں، قدرتوں اور طاقتوں کے ساتھ مومن کے عزم اور اس کے حوصلے کے سامنے آئے اور تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ یہ سب سے بڑی قوت ہے۔ لیکن کب ہے؟ جب کہ ہمیں وہ حاصل ہو۔ اگر حاصل نہ ہو تو شکلیں وہ حقیقت نہیں بن سکتی، مظاہر وہ اپنی اصلیت میں کو پیش نہیں کر سکتے، سب دھوکہ ہے۔ انسان دنیا میں اللہ کے علاوہ جو کچھ دیکھ رہا ہے سب دھوکہ ہے۔ اللہ کے ایمان والے بندوں کو
اور توحید آشنا قلوب کو کائنات میں اللہ کا غیر نظر ہی نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا۔ وہ جدھر نظر اٹھاتے ہیں ہر ورق دفتریست از معرفت کردگار۔ سعدی کی نظر، سعدی کی نظر جدھر بھی جا رہی ہے تو ان کی نظر ایک پوری کی پوری کتاب توحید دیکھ رہی ہے۔ جس چیز پر نظر پڑی، ایک ایک پتا، پتوں میں بنی ہوئی رگیں، پتوں کے اوپر کلر اور پھول کی پنکھڑیاں، ان کا رنگ، ان کی خوشبو، جس چیز کو بھی عارف کی نظر نے دیکھا ہر جگہ اس کو خدا ہی نظر آیا۔ گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاعر غیر عارف تھا، کچھ بھی نہیں دکھا اس کو، اللہ کہیں ملے ہی نہیں اس کو۔ اگر میں کہتا یہ بات تو اس طرح کہتا، گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے۔ اللہ ہی نظر آ رہا ہے، اللہ ہی نظر آ رہا ہے جدھر دیکھو، جس چیز کو دیکھو۔ وہ کیسے؟ وہ عارف کی نظر ہے۔ عارف کسی چیز کو دیکھ کر اس کی نظر وہاں رکتی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہماری نظر کو موانع روک دیتے ہیں، حجابات روک دیتے ہیں۔ دیوار ہمارے سامنے ہے، اس کے پیچھے کون ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو سامنے بیٹھے یہ دکھائی دے رہے، جو دیوار کے پیچھے ہے وہ ہمیں نہیں نظر آ سکتا۔ پردہ پڑا ہوا ہے تو پردے کے پیچھے کیا ہے ہمیں دکھائی نہیں دے سکتا۔ ہماری نظر محدود ہے، عارف کی نظر لامحدود ہے، وہ بہت دور تک جاتی ہے، وہ کہیں ٹکرا کے رکتی نہیں۔ مصنوع کو دیکھ کر صانع کو پہچانتی ہے، مخلوق کو دیکھ کر خالق تک پہنچتی ہے، مملوک کو دیکھ کر مالک کا احساس کرتی ہے، محکوم کو دیکھ کر حاکم کی معرفت حاصل کرتی ہے، مامور کو دیکھ کر آمر کو پہچانتی ہے، اور ہر چیز سے نظر کو آگے بڑھا دیتی ہے۔ ہر ورقہ دفتریست از معرفت کردگار کا یہ مطلب۔ کردگار اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اور معرفت پہچان کو کہتے ہیں۔ ایک پتہ، ایک مرتبہ کالج میں پڑھنے والی ایک لڑکی جو ہمارے پاس قرآن مجید پڑھتی تھی، وہ سائنس کی طالبہ تھی اور اسلامیات پر بھی ریسرچ کر رہی تھی۔ تو دین سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس بھی بہت پرانی بات ہے، خواہش ظاہر کی تو میں تھوڑی دیر پڑھا دیتا تھا، عصر کے بعد جا کر۔ وہ باحجاب لڑکی نہیں تھی، وہ تو کالج کلچر سے وابستہ تھی، لیکن ہم نے پہلے ہی دن اس سے کہا کہ اگر پڑھنا ہے تو حجاب میں پڑھنا۔ حجاب میں کیسے پڑھیں گے؟ ہمارے لیکچرر اسلامیات کے عثمانیہ یونیورسٹی میں جو اسلامیات پڑھاتے ہیں وہ تو ہمارے نقاب کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ علم اس طرح نہیں آتا، آپ کیسے پڑھا دیں گے ہم کو؟ پڑھی لکھی لڑکی تھی، قابل تھی، اس نے سیدھی بات، ہم نے کہا یہ سب ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کو جانتے ہیں، اس کے نبی کو جانتے ہیں، انہوں نے پردے کا حکم دیا ہے، پردہ فرض ہے، نص قطعی سے فرض ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہ پردے کے پیچھے سے پڑھ سکتے نہیں تو
کسی اور کو تلاش کر لیجیے، ہم تو نہیں پڑھا سکتے۔ اور اگر آپ پردے والی بات مان لیں تو ہم آپ کو دین اچھے سے سکھائیں گے انشاءاللہ، آپ کی صلاحیت کے اعتبار سے دین سکھائیں گے، بتائیں گے۔ تو جس کی طبیعت میں سلامتی ہوتی ہے وہ طبیعتیں مغرور نہیں ہوتی۔ اس لڑکی نے کوئی اور بحث نہیں کی، جب کہا گیا کہ بس ہم اللہ رسول کو جانتے ہیں، ان کا حکم جانتے ہیں، اس نے کہا جب ایسا ہے تو ٹھیک، کل آپ تشریف لائیے، میں ایسا انتظام کر کے رکھوں گی کہ پردہ بیچ میں رہے۔ دوسرے دن گئے تو بہت اچھا سلیقے سے بندوبست کر کے پڑھنے کا اس نے اپنا انتظام کر رکھا تھا۔ پڑھا میں نے سال، 1.5 سال، 2 سال تھا۔ وہ اسلامیات میں حجت اللہ البالغہ پہ ریسرچ کر رہی، بڑے بڑے پروفیسر تھے اس وقت، آج کل تو ختم ہو گیا عثمانیہ یونیورسٹی میں اسلامیات کا شعبہ، اس وقت تھا، بڑے بڑے قابل لوگ پڑھاتے تھے، لیکن اتنے قابل لوگ جو شاہ ولی اللہ کے فلسفے کو سمجھا سکتے ہوں، وہ پردے کے فلسفے کو سمجھے ہوئے نہیں تھے، اور آنے والی طالبات کو حجاب سے، یعنی اتنا حجاب پہ کم سے کم نوز پیس لگا کر رکھے، اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے تھے ایسے علم نہیں آتا، علم تو ایسے آئے گا کہ سب کھلے بیٹھو سامنے، اور ہم ہماری نظریں خراب کریں، تم اپنی نظر خراب کرو۔ ہم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کا حکم توڑ دیں، اور تم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن کا حکم توڑو۔ اللہ کی کتاب سے بغاوت کرو، علم آئے گا۔ یہ مسلم لیکچررز، پروفیسرز، ان کی بات بتاؤ۔ اس لڑکی کو جو بالغ لڑکی تھی، کالج ہو چکا تھا، یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، اس لڑکی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے پڑھانے والوں کو تب تک بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ جب اس کی سمجھ میں بات آ گئی تو جیسے اس نے اگلے دن ہمارے سامنے ایک پردہ لگا دیا تھا ڈھنگ کا خوبصورت سا، تاکہ آمنا سامنا نہ ہو، اور جیسے یہاں پردہ کیا اپنے گھر میں، اسی طریقے سے کالج میں بھی برقع پوش جانا شروع کر دیا اسی دن سے۔ جب یہ اللہ رسول کا حکم ہے تو کرنا ہی، گھر میں بھی کرنا، باہر بھی کرنا، جیسے مولوی صاحب سے ہی کرنا ہے، کیا سارے نامحرموں سے کرنا ہے؟ لہذا اس نے عمل شروع کر دیا۔ اس کو اس کے پروفیسر، اب میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ اسلامیات کے پروفیسر تھے، اور ساتھ ہی ساتھ سر سے پیر تک متشرع ہے، ان کی سفید داڑھی تھی اور مسنون داڑھی تھی ان کی، ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور بڑے بڑے اکابر سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ ان کا قول تھا کہ حجاب کے ساتھ علم نہیں آتا، یہ ان کا قول۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سے تعلق رکھتے تھے، ارادت اور عقیدت رکھتے تھے، لیکن کالج میں اپنے بچیوں کو یہ سکھاتے تھے۔ یہ سب اہل اللہ کی صحبت سے محرومی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ علم آدمی کو دیندار نہیں بناتا، علم آدمی کو دیندار نہیں بناتا، علم آدمی کی معلومات میں اضافہ کرتا ہے، اس کی نالج بڑھاتا ہے، اس کے تقوی، اس کے تدین کو نہیں بڑھاتا، اس کے دین میں اضافہ نہیں کرتا۔ ہاں اگر عالم باعمل ہے تو اس کی صحبت اس کو دیندار بناتی ہے، عالم ربانی کی صحبت دیندار بناتی ہے، علم دیندار نہیں بناتا۔ صحابہ کا کمال علم نہیں ہے، صحابہ کا کمال صحبت ہے، وہ اسی نام سے جانے جاتے ہیں۔ اب وہ نبی کے پاس تھے،
انہیں قراء کہا جانا چاہیے تھا، انہیں محدثین کہا جانا چاہیے تھا، ان کا نام مفسرین ہونا چاہیے تھا. ہاں یہ سب تھے وہ، لیکن اس سے وہ نہیں پہچانے جاتے آج تک اور قیامت تک. اگر وہ پہچانے جاتے ہیں تو صحبت کی صفت سے پہچانے جاتے ہیں. صحابی حالانکہ وہ مفسر ہے، وہ محدث ہے، وہ فقیہ ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ان میں علماء ہیں. اب علم تو ان سے ہی دوسروں کو ملا ہے، وہ نہ ہوتے تو کس کو علم ملتا. اس سب کے باوجود میرے عزیزو ان کا نام کسی نے مفسر، محدث، قاری، حافظ، فقیہ نہیں رکھا. وہ عظیم مجاہد تھے، انہی کے جہادوں نے اسلام کو اس روئے زمین پر غلبہ اور غلغلہ عطا کیا، ان کی قربانیوں نے. لیکن وہ غازی نہیں کہلاتے تھے. انہوں نے حج کیا تھا، وہ حاجی بھی نہیں کہلاتے تھے. وہ رات بھر عبادت کرنے والے تھے، لیکن وہ عابد نہیں کہلاتے تھے، مجاہد نہیں کہلاتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کبھی انہوں نے حج فوت نہیں کیا، پابندی سے حج کرتے تھے، ہر سال جاتے تھے حج کے لیے. اور حضور کے بعد تو ان کو بڑا وقت ملا، اس لیے کہ وہ حضور کے زمانے میں معمر صحابہ میں سے نہیں تھے، وہ بالکل نوجوان تھی. آپ کے بعد ہی ان کو زیادہ زندگی ملی، اور ہر سال پابندی سے حج کیا، عین سنت کے مطابق حج کیا. ہر سال انہی سے سنتیں معلوم ہوئی. بخاری کی کتاب المناسک ابن عمر کی روایتوں سے بھری پڑی. لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن عمر کو حاجی کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا، صحابی کے نام سے یاد کیا. رات بھر نفلیں پڑھتے تھے. ایک دفعہ حضور نے فرما دیا تھا کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، اگر وہ رات میں کچھ عبادت کر لیا کرے. یہ فرمایا تھا. طلبہ اساتذہ بھی ہیں، دیکھو کیسے اثر قبول کیا جاتا ہے اور کیسے عمل کیا جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھتا تھا. فجر کے بعد اللہ کے نبی اکثر مسجد میں بیٹھتے تھے، تھوڑی دیر مجلس ہوتی تھی، صحابہ بیٹھ جاتے تھے، جن کو جانا نہیں ہوتا وہ بیٹھ جاتے تھے ساتھ میں. کبھی کبھی آپ اپنا خواب سناتے تھے، کبھی صحابہ اپنا خواب سناتے تھے تعبیر لینے کے واسطے. وہ بے تکلفی کا وقت تھا، صبح کا سہانا ٹائم ہوتا تھا، نبی بھی اس وقت میں سب فریشن کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، ورنہ تو نبی پر ہمیشہ غموں کا بوجھ تھا. متواصل الاحزان تھے نبی، غموں کے تسلسل کے ساتھ زندگی گزاری. آج ہم غموں سے گھبراتے ہیں. غم نہیں تو زندگی کیا ہے؟ غم نہیں تو زندگی ہی کیا ہے؟ حضرت پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ غم عشق جا کر بھی غم کم نہ ہوگا، کہ پھر غم نہ ہونے کا کیا غم نہ ہوگا. غم نہیں ہے تو پھر کیا زندگی ہے؟ زندگی غموں کا نام ہے. غم سے کہاں فراغ ہے، دل پہ تو روز داغ ہے. قبضے میں تیرے باغ ہے، نت نئے گل کھلایا جا. ہر غم گل ہے جو اللہ کی قدرت کا دل میں کھل رہا ہے. گلاب کھل رہا ہے، قبضے میں تیرے باغ ہے، نت نئے گل کھلائے جا. غم سے کہاں فراغ ہے، دل پہ تو روز داغ ہے. مومن کی زندگی ایسے ہی گزرتی ہے اور وہ اس میں خوش ہے. غم کافر کی زندگی کو جلا کے رکھ دیتا ہے، اور غم مومن کی زندگی میں تازگی اور جلا پیدا کرتا ہے، مومن کی روح کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے. غالب نے کہا تھا کہ ہم خود آئے نہیں، لائے گئے ہیں.
یعنی دنیا میں کون اپنی خوشی سے آیا ہے؟ اللہ زبردستی پیدا کیا ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم خود آئے نہیں، لائے گئے ہیں، کھلونے دے کے بہلائے گئے۔ یعنی یہ سب بیوی بچے لوگ خاندان اور کھیتی باڑی باغات اور جو جو دنیا میں ہیں یہ کھلونے، جیسے بچوں کو کھلونے دے دیے جاتے ہیں تو وہ ایک چھوٹی سی موٹر لے لیتے ہیں اور گڑیا لے لیتے ہیں اور سامان لے لیتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تو حضرت پرتاپ گڑھی نے فرمایا کہ غالب عارف نہیں تھا، جو جی میں بولتا رہتا تھا۔ اگر یہی بات مجھ سے پوچھو تو ایک شعر سچا ہے، ایک شعر صحیح نہیں۔ پہلا والا ٹھیک ہے، میں اس کو نہیں بدلتا، دوسرا والا بدل دوں گا، جیسے حضرت تھانوی نے پہلے والے کو رکھا اور دوسرے والے کو بدل دیا عرفان کی روشنی سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا نہیں گیا ہوں۔ اللہ نے اپنی محبت کی ٹیس دل میں ڈال کے پوری زندگی تڑپتے رہنے کے لیے ہمیں یہاں پر چھوڑا، آخری سانس تک تڑپتے رہو غم فراق میں اور محبوب کی یاد میں۔ یہ بہلانے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، یہ کھلونے جنت میں بہت ہیں، وہاں جا کے کھیل لینا کھیل سب، یہاں نہیں کھیلنا ہے، محبت دے کے تڑپایا گیا۔ یہ اہل اللہ کے دل کی حالت ہوتی ہے۔ تو خیر، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ خاتون، اس نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ کل میں آپ کو ایک تحفہ دینے والی ہوں۔ تو ہم نے سوچا کچھ بھی دیتی ہوگی، تحفہ مٹھائی وٹھائی کھانا پینا کوئی چیز، قلم پین لوگ تحفے دیتے ہی رہتے۔ تو اس نے اگلے دن ایک کشتی میں رکھ کر کے ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ ایک بڑا سا ہاتھ کے اتنا بڑا پان کے برابر ایک پتا تھا، اور وہ پتا ایک عمل سے گزارا ہوا تھا، اس کو کسی خاص کیمیکل میں اس کو رکھا گیا، اس نے اس کو اندر اس پتے پر جتنا گودا تھا وہ سب اس میں گل گیا، سب گل کے پانی میں چھوٹ جانے کے بعد پتے کا جو اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، بس وہ رہ گیا تھا، اس کی نسیں، اس کی کاڑیاں اور اس کی شکل، پوری شکل کے ساتھ، صرف ننگا سمجھو، کپڑا پہنا ہوا نہیں تھا، ایک دم ننگا وہ پتا تھا، اور یہ بڑا قیمتی تحفہ۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا آپ تو اللہ رسول کی اور آخرت کی بڑی باریک باتیں بتاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کائنات میں غور کریں، آپ اس پتے میں غور کیجیے، کیا آپ اس میں شمار کر سکیں گے کتنی نسیں ہیں؟ نس کیا ہوتی ہے؟ پائپ لائن، جس میں سے زمین سے غذا بھی آتی ہے، پانی بھی آتا ہے، کیونکہ پانی مٹی کے بغیر کوئی مخلوق نہیں بنتی۔ جعلنا من الماء کل شیء حی، یہ پتا زندہ تھا، اس وقت زندہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے اتنی نسیں دی ہیں، کتنی نسیں ہیں شمار نہیں کر سکتے۔ بیچ میں ایک بڑی سی نس ہے، شروع میں موٹی ہے، پھر باریک ہوتی ہوئی کنارے تک چلی گئی ہے، اس کے دانے بائیں کئی نسیں ہیں، پھر ان نسوں میں سے نسیں نکلی ہیں، پھر ان نسوں میں سے نسیں نکلی ہیں، واقعی میں غور کرتا رہ گیا، شمار نہیں کر سکتا کچھ اس نظام قدرت کو۔ اور وہ کاہے کے لیے بنا ہوا ہے؟ زندگی دینے کے لیے بنا ہوا ہے۔ وہ پانی جڑوں کے ذریعے سے، پیڑ میں سے ہو کر، ٹہنیوں میں سے ہو کر، شاخوں میں سے ہو کر اس پتے کے اندر آ رہا ہے، اور اس پتے کو سرسبز و شاداب کر کے رکھا ہے۔
وہ جو ہراپن ہے وہ پانی ہے، وہ اس کا لباس ہے جو اللہ نے پہنایا ہے۔ لباس خوبصورتی کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں لباس کے دو مقصد بیان فرمائے گئے۔ ایک ستر کو چھپانا، شرم کے حصوں کو چھپا کر اطمینان سے رہنا، ورنہ آدمی شرم کے مارے ختم ہی ہو جائے، ہلاک ہی ہو جائے اگر اس کی فطرت سلیم ہے۔ اس لیے شرم کے قابل حصے کو چھپانا جسم کے، ایک یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد باقی پورے جسم کے لیے زینت بنانا لباس۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے لباس کے اسباب پیدا فرما دیے ہیں دو مقصد کے لیے۔ ایک تو یہ کہ تم اپنی شرمگاہ پر پردہ ڈال سکو، اور دوسرے یہ کہ تم اس سے خوبصورتی اور زینت حاصل کر سکو۔ جامہ زیبی بھی عجب چیز ہے دنیا میں صفی، ایسے ویسے بھی تو نظروں میں کھٹک جاتے ہیں۔ کوئی حسن نہیں ہوتا لیکن خوبصورت کپڑے وہ بھی نظر میں کھٹکنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان ہی کو نہیں دیا، پرندوں کو دیکھیے کیسا خوبصورت لباس اللہ نے پہنا دیا۔ چوپایوں کو دیکھیے کتنا خوبصورت لباس، اب وہ چونکہ بیچارے بے بس ہیں، دھو نہیں سکتے اور بدل نہیں سکتے، اس لیے ایک ہی دفعے پہناتا ہے جو ہمیشہ کے لیے اسی طرح رہتا ہے، ایک ہی دفعے پہناتا ہے۔ پرندوں کے، درختوں کے بھی لباس ہیں، اگر یہ لباس گر جائے تو درخت برہنہ ہو جاتا ہے، جب برہنہ ہو جاتا ہے تو کسی کی نظر میں مقبول نہیں ہوتا۔ ایک پتے پر بتایا، میں یہ قصہ اس لیے سنایا آپ کو کہ شیخ نے فرمایا، شیخ سعدی نے، ہر ورقہ دفتر است از معرفت کردگار، خالی ایک پتے میں غور کرو تو تم اپنے رب تک پہنچ سکو گے اور مولا مہربان کی توحید پا سکو گے، اس کی قدرت کے معترف ہو سکو گے، اس کی معرفت کا سبق مل جائے گا۔ جس چیز میں چاہے دیکھو تو عارف کی نظر ہر چیز سے ٹکرا کر اس کے صانع اور اس کے خالق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ہم جیسے لوگ جاہل غافل جو عارف نہیں ہیں، وہ ان مظاہر قدرت میں الجھ کے رہ جاتے ہیں اور ہماری نظر اسی پہ کھو جاتی ہے، حالانکہ اللہ نے اس میں کھونے کے لیے یہ چیزیں نہیں بنائی۔ اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو اس سے آگے بڑھنے کے لیے بنائی، وہ ہماری منزل نہیں تھی، وہ ہمارا سفر تھا۔ جو سفر میں رکے گا وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ ہم رک گئے، ہر چیز کو دیکھ کے، اوہ کتنی خوبصورت ہے، کتنا اچھا، کتنا ماشاءاللہ، کیسا پرندہ ہے، کیسا درخت ہے، کیسی خوبصورت پھول ہے، اور کیسا خوبصورت بچہ ہے، کیسی خوبصورت انسان ہے۔ آپ انہی خوبصورتیوں کے اندر کھو گئے، اور جس نے یہ خوبصورتیوں کی بھیک ان مخلوقات کو دی تھی، اس کے جمال جہاں آرا تک نہیں پہنچ سکے۔ عمر گزر گئی، کچھ نہیں پایا، ساری زندگی ختم ہو گئی، جمال کے خالق تک نہیں پہنچے، جمال میں کھو کے رہ گئے، چیزوں کے خالق تک نہیں پہنچے، چیزوں میں کھو کے رہ گئے، انسانوں کے خالق تک نہیں پہنچے، انسانوں میں کھو کے رہ گئے، لذتوں کے خالق تک نہیں پہنچے، لذتوں میں کھو کے رہ گئے، سب اسی میں ہم کھو گئے۔ حالانکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں جتنی بھی انسان کو شہوتیں دی ہیں، ان کا تعلق یا بطن سے ہے یا فرج سے۔ دو ہی چیزوں کی خواہش ہوتی ہے اور کسی عضو کو کوئی خواہش نہیں۔ پیٹ کو خواہشات ہوتی ہے اچھی سے اچھی لذیذ غذائیں کھانے، اور شرمگاہ کو خواہش ہوتی ہے اس کے تقاضے کو پورا کرنے۔ بس یہ دو شہوتیں ہیں جس پر پوری کائنات سرگرم عمل ہے، یہی دو چاہتوں کو پورا کرنے کی، بطن کی چاہت اور فرج کی چاہت۔
اس کو پورا کرنے کے لیے لڑائیاں اسی کے لیے، محبتیں اسی کے لیے، خاندان اسی سے جڑتے ہیں، خاندان اسی سے ٹوٹتے ہیں، یہ حکمرانیاں اسی لیے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے اسی لیے ہیں۔ یہ پوری کائنات کا سسٹم ان دو خواہشات کے اطراف گھوم رہا ہے۔ پوری دنیا کی ہلچل یہی ہے، اسی میں سب مر رہے کھپ رہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ اور اس کے اطراف کے ضرر سے بچو، اور دل اور اس کے اطراف کے ضرر سے بچو، اس سے بچو۔ اسی لیے فرمایا حضور علیہ السلام۔ تو بہرحال یہ سب اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ان خواہشات کو پورا کرنے کا دنیا میں ذریعہ رکھا۔ اعمال کا بدلہ یہاں تو نہیں ملتا، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ جب دار العمل ہے تو یہاں کیوں یہ تھوڑا بہت دیا ہوا ہے؟ کیوں دیا ہوا ہے؟ تھوڑا بہت تو یہ بھی دیتا ہے نا، تو یہاں کیوں دیا؟ یہ بھوک کیوں رکھا ہے؟ پیاس کیوں رکھا؟ یہ صنف مخالف کا طرف رجحان کیوں رکھا؟ یہ رکھتا ہی نہ تو ہم سکون سے عمل کرتے اور آخرت میں جا کر کے اجر پا لیں۔ یہ سب رکھا ہی کیوں اللہ نے؟ تو اہل تفسیر فرماتے ہیں یہ سب لذتیں جو دنیا میں اللہ نے رکھی ہیں، یہ جنت میں ملنے والی لذتوں کی جھلک ہے۔ اگر اس کا احساس نہ ہو انسانی جسم کو تو وہ آخرت کی کسی نعمت کی کوئی قدر نہیں پہچان سکتا، کوئی قدر نہیں پہچان سکتا، نہ اس کا ولولہ اور ذوق اس میں پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں چاہ رہا ہے جنت میں حوریں؟ اس لیے کہ یہاں اس کو اس کی لذت کا ایک چسکا دیا گیا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ صاحب یہ لذت جو ہے ہمیں کبھی نہیں چھننی چاہیے، ہمیشہ کے لیے ملنی چاہیے، کبھی بڑھاپا نہیں آنا چاہیے، کبھی کمزوری نہیں پیدا ہونی چاہیے، ایک آدھ سے کام نہیں چلے گا، سینکڑوں ہزاروں ہونے چاہیے۔ ہاں سب ہے، وہاں ملیں گے، جنت میں ملیں گے۔ یہاں تو صرف آپ کو مزہ چکھایا گیا ہے آرڈر دینے کے واسطے، آرڈر دینے کے لیے مزہ چکھایا گیا کہ فوری لے جاؤ۔ کل میرے تو راستہ چلتے چلتے فروٹ کی دکان پہ ٹھہر کر کے اس سے پوچھا کہ بھائی کیسے ہیں، تو اس نے فوراً نکال کے فوراً کاٹ کے شاخ ہی دے دی آم کی کہ کھا کے تو دیکھ لیجئے آپ کیسے، اور پھر اندر تک بتا دیا، سب دکھا دیا کہ دیکھو کوئی کیڑا ویڑا نہیں، کچھ نہیں، بالکل فریش ہے، صاف ستھرا ہے۔ یعنی یہی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہ جو تمہیں جو لذتیں دی جا رہی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تم اس کو دیکھ کر اس کا آرڈر کرو اور اس کی قیمت ادا کرو، تاکہ جنت میں اللہ وہ سب چیزیں تمہارے لیے فراہم کر دے اور پیسے یہیں پر تم کو دے دینا ہے، قیمت ادا کر دینا ہے۔ وہ قیمت کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ کا مجاہدہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ ہے، بس وہ قیمت ہے۔ قیمت ادا کر دو، آرڈر دے دو کہ مجھے وہاں پر شہوتیں بھی چاہیے، مجھے وہاں پر لذتیں بھی چاہیے، مجھے وہاں پر فروٹ بھی چاہیے، مجھے وہاں پر کباب بھی چاہیے اور بریانی بھی چاہیے، اور جو جو لذتیں اللہ نے دنیا میں تم کو چکھائی ہیں سب لذتوں کا آرڈر کرو اور پیمنٹ کرو۔ جانے کے بعد بالکل ریڈی تیار ملے گا وہاں پر۔ جب جائیں گے ہمارے محل میں سب کچھ اللہ جمع کرے۔ ہر آدمی کے دل میں خواہش ہے گھر کی مکان، تو آرڈر کرو اور پیمنٹ کرو، گھر بنایا جائے گا، بہت شاندار گھر۔ اس کا انجینئر اللہ تعالیٰ ہوگا، اس کا ڈیزائنر اللہ تعالیٰ ہوگا، اس کی نگرانی کرنے کے لیے سپروائزر بھی اللہ تعالیٰ ہوگا۔ روز بنائی جا رہی ہے، سواری جا رہی ہے، اور روز ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نگاہ کرتا ہے میرے بندوں، میرے ایمان والے بندوں کی کیسی بنائی ہوئی جنت، آج کیا اضافہ ہوا، آج اس میں کیا ترقی ہوئی۔ حالانکہ اس کا علم محیط اس کا محتاج نہیں، وہ علم مشاہدہ سے خوش ہوتا ہے، میرا بندہ مجاہدہ کر رہا، میں اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔
میرا بندہ قربانیاں دے رہا ہے، میں اس کے لیے یہ سب تیار کر رہا ہوں۔ اللہ خود خوش ہوتا ہے دیکھ کر کے میں کیسی بہترین جنت بنا رہا ہوں اپنے بندوں کے لیے۔ تو ہمیں تو دنیا میں سیمپل دیے گئے ہیں، ان سیمپل سے، ان چیزوں سے آپ اندازہ کر لو کہ نعمت کیسی ہوتی ہے، پھر اس اندازہ کر کے ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کو آرڈر کرو اور ان نعمتوں کے لیے پیمنٹ کرو۔ دو کام کرنے پڑتے ہیں، آرڈر کرنا پڑتا ہے، پیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ آرڈر کیا ہے؟ تو ہم کوئی اللہ پہ حکم چلا سکتے ہیں کیا؟ آرڈر سے مطلب یہ ہے دعا، التجا، درخواست کرو، اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اللہ پاک فرمائیں گا اچھا چاہیے تو پھر تم ہمارے نبی کے راستے پہ چلو، تو ہم ٹھیک ہے تیار ہیں، تو یہ پیمنٹ ہو گیا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اتباع کا پیمنٹ کرو، اللہ تعالیٰ محبت کا آرڈر پورا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا سامان تم پر پہنچا دے، کوئی سیدھے جنت میں جائے گا اگر اخیر وقت تک اللہ کی بغاوت اس کے اندر نہیں آئی۔ یہ مجاہدہ ہے، اس کے لیے ہماری معلومات ہم کو کبھی نافع نہیں ہوتی قوت عمل پیدا کرنے کے واسطے۔ عمل کرنے والوں کی صحبت ہمارے لیے نافع۔ علم سے تو آدمی کو اچھا ایسا ہے کیا، اچھا ایسا ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ عمل علم آ گیا، آپ کو پتا چل گیا کہ صاحب افضل الذکر لا الہ الا اللہ، صحیح حدیث نبی کی خبر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پتا چل گیا، علم آ گیا، ابھی پہلے سے معلوم ہے طلبہ کو، اساتذہ کو، علماء کو، لیکن اگر کسی کو نہیں معلوم تھی یہ حدیث تو اب معلوم ہو گئی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو معلومات ہو گئی بس۔ لیکن کیا اب ہم اس افضل الذکر کے عادی بن گئے؟ اس کا ارادہ پیدا ہو گیا، اس پر عمل کرنے کا جذبہ اگر آ بھی گیا تو ٹیمپروری، پائیدار نہیں، ایک آدھ دن چل گیا اس کے بعد بھول گئے، ختم ہو گیا۔ لیکن جب کوئی آدمی اللہ کے ذاکر بندے کی صحبت میں رہتا ہے تو ذکر اس کے اندر اس طرح سرایت کر جاتا ہے کہ وہ اس کے بغیر پھر زندہ رہنا مشکل، زندہ رہنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسی لو اس کی لگ جاتی۔ تم سا کوئی ہمدم، کوئی دمساز نہیں، ہم دم ساتھی، دمساز بھی ساتھی، تم سا کوئی ہمدم، کوئی دمساز نہیں، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ بندے کا خاص حال ہو جاتا ہے۔ ہم تم ہی، اللہ سے خطاب کر رہا ہو، ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ دل کی کیا حالت ہے اللہ کے ساتھ۔ وہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ کس کو پتا بھائی؟ کسی کو نہیں پتا ہے، اللہ کو اور اس بندے کو پتا ہے جو اس کا ذاکر بندہ ہے۔ نماز قائم کرو، کتنی آیتیں ہیں، کتنی دفعے سنتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جو نہیں جانتا۔ لیکن کیا سب نمازی ہیں؟ نہیں، جن کو نمازیوں کی صحبت مل گئی وہ نمازی ہیں، اور جن کو نمازیوں کی صحبت نہیں ملی وہ جانتے بوجھتے بے نمازی، بے نمازی۔ بسا اوقات دوسرے کو ترغیب دے کر نصیحت کر کے بھی بے نمازی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود کو توفیق ہی نہیں، معلومات ہے بس۔ ان معلومات سے کیا ہوگا؟ معلومات یہ حجت ہیں قیامت کے دن، حجت اللہ علی العباد۔ یہ نرا علم، یہ مطلق علم جو بے عمل علم ہے،
جس علم کے ساتھ عمل جڑ کے نہیں آیا ہے وہ حجت اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کی حجت ہے جس کا مواخذہ قیامت میں۔ جاہل درگزر کیا جا سکتا ہے، جاننے والا کیوں درگزر کیا جائے گا؟ اس کے پاس تو یہ عذر بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک مجھے نہیں معلوم تھا، حالانکہ نامعلوم ہونے کا عذر بھی معتبر نہیں، لیکن پھر بھی تو چلو جاہل تھا بیچارہ، جانتا نہیں تھا، کچھ تو رحم کا سبب ہے۔ اور جو جانتے بوجھتے بے عمل ہے اس کے لیے کیا سبب ہے رحم؟ یوں اللہ رحمت فرما دے تو ان کے اختیار میں کسی کا دخل نہیں، لیکن ضابطہ کیا بتایا اس نے؟ قانون کیا بتایا اس نے؟ قانون یہی بتایا۔ ابھی ملی صاحب اناؤنسنگ کر رہے تھے، پروگرام چلا رہے تھے، حدیث پیش کی، اور حدیث میں کیا کہا گیا؟ حدیث میں یہی کہا گیا کہ جس کا عمل اس کو آگے نہ بڑھا سکے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، جس کا عمل اس کو پیچھے کر رہا ہے، من بطأ بہ عملہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر رہا ہے، سست کر رہا ہے، آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے، تو اس کا نسب یعنی اس کا خاندان، اس کا مال، اس کی حیثیت عرفی، اس کی شان، اس کی شہرت، اس کا مقام، اس کی ڈگری، کوئی چیز اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ عمل جب پیچھے کر رہا ہے تو کوئی چیز بھی اس کو آگے بڑھانے کی طاقت نہیں ہے۔ پیٹرول ختم ہو جائے ہوائی جہاز میں تو فیول کے ختم ہو جانے کے بعد اس کے پورے پرزے موجود ہیں، شکل موجود ہے، نیا ہے، انتہائی خوبصورت ہے، اور بہت تیز رفتار اڑ سکتا ہے، اور 400-600 آدمی لے کے جا سکتا ہے، کروڑ ہاں کروڑ کا ہے، سینکڑوں کروڑ کا ہوتا ہے ہوائی جہاز، سینکڑوں کروڑ کا ہے، سب کچھ اچھا ہے، سیٹیں بہترین ہے، انجن بہترین ہے، فین اچھے ہیں، کوئی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن اگر اس ڈھانچے میں اس کو اڑانے والا فیول نہیں ہے، تیل نہیں ہے اس کو اڑانے والا، تو کوئی طاقت اس کو اڑا نہیں سکتی۔ وہ ایک بوجھل چٹان ہے جو وہی پڑا رہے گا، اس کو دھکا مار کے بھی آگے نہیں ہٹا سکتا، وہی پڑا رہے گا وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا عمل اسے آگے نہیں بڑھا سکتا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اب ہمارا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ صاحب ماشاءاللہ حسین بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، کپڑے بھی بہت بڑھیا ہیں، روزانہ 10 مرتبہ آئینے کے سامنے جا کر اپنے آپ کو سنوار بھی لیتے ہیں، درست بھی کر لیتے ہیں، جسم بھی اچھا ہے، جم بھی جا رہے ہیں، قوت بھی بنا رہے ہیں، غذائیں بھی عمدہ کھا رہے ہیں، کما بھی اچھا رہے ہیں، پڑھے ہوئے بھی ہیں، ڈگریاں بھی ہیں، دنیا کی ہوں یا دین کی ہوں، سب کچھ رکھ کر ہم اللہ کے مقرب نہیں بن سکتے تا وقت کے زندگی میں عمل لا جائے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نادی، خود سے جہنمی بھی نہیں ہے اور خود سے جنتی بھی نہیں ہے۔ بندہ نبی کی رہنمائی میں ان کی متابعت کر کے جنتی بنتا ہے یا ان کی مخالفت کر کے جہنمی بنتا ہے، خود سے کچھ بھی نہیں۔ جب ماں نے پیدا کیا کچھ بھی نہیں تھا، اب جب شعور آنے تک بھی کچھ نہیں تھا، نہ جنتی نہ جہنمی۔ جب سے مخاطب ہوا اللہ کی شریعت کا، جب سے مکلف ہوا تکلیفات دینیہ کا، تو اس وقت سے وہ جنت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے تو جہنم بنا رہا ہے، نیکی کر رہا ہے جنت بنا رہا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی خود بنانا ہے، یہ خاکی
اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تم خود بنو گے جہنمی، تم خود بنو گے جنتی۔ اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى۔ یہ کرو تو جہنمی، یہ کرو تو جنتی۔ اللہ خود بتا رہے ہیں، سب ہمارے سامنے کلیئر ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ تو کریں گے ہی فیصلہ۔ آج میں آپ بھی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم فی الجحیم ہیں یا فی الجنہ۔ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کی کسوٹی پر کر سکتے ہیں۔ من طغى وآثر الحیات الدنیا، جو دین کا باغی بنا، اللہ کا باغی بنا، نبی کا باغی بنا، سرکش و نافرمانی کو اختیار کیا اور اس دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، اسے زیادہ اہمیت دی، تو ان الجحیم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب دیکھ لیں ہم کہ ہمارا حال ایسا تو نہیں ہے، اللہ نہ کرے، بہت حد تک یہ حال ہمارا ہے، پورا تو نہیں لیکن بہت حد تک ہمارا یہ حال ہے۔ ہم سرکشی پر تلے ہوئے، اذان ہو رہی، گھر کے سامنے چبوترے بیٹھے ہیں، جانے کے لیے تیار، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، ہم بیٹھے ہی ہوئے ہیں۔ یہی تو سرکشی ہے اللہ سے۔ کوئی پرواہ نہیں ہم کو آپ کی، کوئی ڈر نہیں ہم کو آپ کا، آپ کون ہیں، ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ مومن ایسا بولتا کبھی نہیں ہے لیکن کر تو ایسا ہی رہا ہے، کر تو ایسا ہی رہا ہے۔ تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ سب بغاوت ہی ہے، سرکشی ہی ہے اس کے اندر، تو دیکھ رہے ہیں ہر جگہ حلال و حرام کے معاملے میں، جائز ناجائز کے معاملے میں۔ آج ملت اسلامیہ کا جاہل طبقے کو تو چھوڑ ہی دو، وہ کس شمار میں، ملت اسلامیہ کے دیندار طبقے کے لین دین اور معاملات خطرناک حد تک خلاف شرع ہے۔ پیسے کی بات آئی تو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اویس زمانہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پیسے کی بات آتی ہے تو اچھوں کی تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، یعنی اچھے لوگ جو بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی دغا دے جاتے ہیں۔ معاملہ پیسے کا آ جائے، ڈرنا معمولی بات نہیں ہے۔ پیسے اور دولت کے بارے میں خوف خدا یہ نہیں ہے، اہل دین میں بھی نہیں، اہل دین کے اندر بھی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، الا ما رحم ربی، جس کو ہمارے رب نے بچایا ہے۔ ایسا نہیں دنیا خالی ہے ایسے لوگوں سے، اگر ایسے لوگ نہ ہوتے تو دنیا بھی نہ ہوتی۔ ہیں عوام میں بھی ہیں، خواص میں بھی ہیں اللہ سے ڈرنے والی، لیکن اکثریت عوام کی بھی خواص کی بھی پیسے کے معاملے میں خوف خدا نہیں کرتی، اللہ سے کچھ ڈرنا نہیں ہے، باتیں بڑی بڑی کرنا ہے لیکن لوٹ مار برابر جاری رکھنا ہے، دھوکہ برابر جاری رکھنا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کیا نہیں حساب ہوگا؟ کیا وہ مومن نہیں ہے؟ کیا ان کو علم نہیں ہے علم، بہت سے تو علماء بھی ہیں، تو علم پورا ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی خوف خدا نہیں ہے، اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو دیکھا نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود کی زندگی میں تدین نہیں ہے، تقویٰ نہیں، مالی معاملات
ہمارے بزرگوں میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص شان یہی تھی، وہ زیادہ توجہ دیتے تھے معاملات کی صفائی پر۔ معاشرت اچھی ہونی چاہیے، معاملات اچھے ہونے چاہیے، اس پر ان کا بہت دھیان تھا۔ اب عقیدہ وغیرہ تو جو ان کے ہاں آتے تھے وہ لوگ ماشاءاللہ خوش عقیدہ ہی لوگ تھے، نماز روزہ بھی کرتے تھے مگر تربیت کے لیے آتے تھے، تو پورا فوکس وہ کرتے تھے معاشرت درست ہونی چاہیے اور معاملات صحیح ہونے چاہیے۔ تبلیغ دین کے مقدمے میں لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ دین امام غزالی کی 40 کی اردو شرح ہے۔ تبلیغ دین کسی سے حضرت نے کروائی تھی اور اسی پر ایک چھوٹا سا مقدمہ ایک صفحے کا لکھا، اس ترجمے پر اس میں لکھا کہ اس جزو زمان میں جزو معاملت و معاشرت عوام نے عملاً علماء نے عمدن کل مطروف والمحذوف کر رکھا ہے۔ 100 سال پہلے فرما رہے ہیں علماء عملاً کر رہے ہیں، عوام عملاً کر رہی ہے اور علماء عمدن کر رہے ہیں، یعنی جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ جان قرآن تو سب جانتے ہی، جان بوجھ کے بھی۔ ایک عالم دین تھے اور حضرت کے ہاں تربیت پائی تھی، تو کیسا تدین تقویٰ ہوگا۔ حضرت نے ان کو ان کے احوال ظاہرہ، کوئی بھی شیخ کسی کو اجازت و خلافت دیتا ہے احوال ظاہرہ کی بنیاد پہ دیتا ہے، احوال باطنہ کا اندازہ ہوتا ہے اسے صحیح نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، ایک اندازہ کرتا ہے، تخمینہ، حالات کو دیکھ کر تخمینہ کرتا ہے، حقائق سے وہ بھی واقف نہیں ہوتا۔ نحن نحکم بالظواہر نبی نے فرمایا، تو وہ کون پیر بزرگ ہو سکتا ہے جو بواطن کو جانتا ہو، سرائر کو جانتا ہو؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضرت نے ان کو اجازت بھی دی تھی، وہ خلیفہ بھی تھے حضرت۔ حضرت کی زندگی میں تو ایسی کوئی بات سامنے آئی نہیں، ان کا انتقال ہو گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے انتقال کے بعد وہ وہیں کے رہنے والے تھے، اسی قصبے کے تھے، عالم دین تھے اور حضرت کے مجاز و خلیفہ تھے۔ تو اب سوچو، وہ تو اتنا چھان پٹک کے لوگوں کو اجازت دیے ہیں کہ آج تو سوچ بھی نہیں سکتے، آج تو سفارشوں پہ اجازتیں چل رہی۔ اس زمانے میں تو چھان پٹک کے یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی کے مربی، انہوں نے اپنی ایک مناجات میں وہ جو آخری مصرع کہا ہے کہ اللہ پاک مجھے در عارفی کی فیض سے فیضیاب فرما دیجیے، یعنی شیخ کی چوکھٹ کے برکتوں سے مجھے مالا مال کر دیجیے۔ اتنا بڑا شیخ الاسلام عالمی اعتبار سے عالم ہے، وہ دعا کر رہا ہے مناجات میں۔ یہ شیخ عارفی عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، یہ پہلے تھے ایڈوکیٹ اور بعد میں ہوئے ڈاکٹر۔ جس زمانے میں انہوں نے بہرائچ میں یا بجنور میں یو پی کے رہنے والے تھے، حضرت تھانوی سے رابطہ تھا، خط و کتابت کرتے تھے، صحبت میں جا کے رہتے تھے، اور تربیت کا اس زمانے میں بڑا اچھا نظام خط و کتابت کا تھا، وہ تربیت اپنی کراتے۔ حضرت بہت مطمئن ہوئے، برسہا برس گزر گئے تربیت، اچھی خاصی عمر ہو گئی ان کی جوانی سے لے کر، اب بہت اطمینان رہا حضرت کو ان سے، بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے، لیکن ان کو اجازت خلافت نہیں دی۔ حضرت کی نظر میں تربیت کمپلیٹ ہو گئی تھی ان کی، جو چاہتے تھے کہ جیسا بندہ بنے اللہ کا ویسا مطمئن ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک خط میں حضرت کو لکھا کہ حضرت میں ذریعہ معاش تو میرا وکالت ہے اور اسی سے اب تک کام چل رہا ہے، لیکن آپ کی صحبت کی برکت سے مجھے اپنے ذریعہ معاش میں کھٹک ہمیشہ رہی، اس کھٹک کی وجہ سے
میں میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کیا اور الحمدللہ اب اس میں کامیاب ہو گیا اور مجھے اس کی صنعت اور مکتب چلانے کی اجازت مل گئی ہے اور میں نے اب مکتب کھول لیا ہے اور وکالت چھوڑ دی تاکہ میرا ذریعہ معاش میں مجھے کسی قسم کی کھٹک نہ رہے. کسب حلال اور کسب طیب کے واسطے میں نے اس کو احتیاطاً پیشہ بدل دیا ہے، وہ چھوڑ دیا ہے، دوسرا والا پیشہ جو اطمینان کا ہے اس کو حاصل. اس خط کے جواب میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ مجھے بھی یہی کھٹک تھی اور آپ کی تربیت میں اسی ایک چیز کی کمی تھی، اب یہ ختم ہو گئی ہے اور میں آپ کو اجازت و خلافت دیتا ہوں. آپ سوچ رہے پہلے زمانے میں کیسے ملتی تھی، اب تو بٹ رہی ہے، مذاق بن گئی ہے خلافت میں. واللہ جو حالات دیکھ رہا ہوں اس کی روشنی بتا رہا ہوں، مذاق بن گئی ہے. قریب کے لوگ مقربین وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اہم لوگوں کو، مالداروں کو، پیسے والوں کو، مشہور لوگوں کو بلا کر لا کر سفارشیں کرا کے خلافتیں دلا تاکہ ہمارے حضرت کا سلسلہ دولت مندوں میں پھیل جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی کو گھیر گھار کے میرے پاس مت لاؤ، یہ طلب کا راستہ ہے، جس کو طلب ہے وہ آئے گا، جس کو مناسبت ہے وہ آئے گا. گھیر گھار کے مت لاؤ، میں نے کسی کو ایجنٹ بنا کے نہیں چھوڑا ہے کہ میرے لیے مریدین فراہم کرو. یہ بے نیازی تھی. اللہ بے نیاز، نبی بے نیاز، نبی کا وارث کیسے محتاج ہو سکتا ہے، وہ بھی بے نیاز. اس کا تو اب دیکھو میں بتا رہا ہوں کہ کتنی باریک بینی سے مرید کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. اور چونکہ مسئلے کے اعتبار سے منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، مسئلے کے اعتبار سے کوئی حرام پیشہ نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں ہو جائیں کہ آدمی ناحق کسی کی مددگار بن جائے اور ظالم کی مدد کرنے کا جرم اس پر آ جائے اور پیسہ ناجائز ہو جائے. کبھی ہو سکتا ہے پورے پھونک پھونک کے قدم رکھنے کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے نا. تو کھٹک والی بات تھی، صرف مسئلے کی بات نہیں تھی کہ بھئی آج کوئی ہم آپ وکیل صاحب کو بولے آپ کا پیشہ غلط ہے، نہیں، یہ کھٹک والی بات ہے. ہو سکتا ہے کوئی وکیل مسلمان وکیل بھی ہیں اور ہونے چاہیے، اب تو علماء بن رہے ہیں، لیکن ان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ دوسروں کے لیے اسوہ ہیں اور نمونہ ہیں. اب بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ کسی پیشے میں اور کسی ڈپارٹمنٹ میں وہ اپنا وجود منواتے ہیں. خیر، تو میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ نگرانی ہوتی تھی تربیت کی. ابھی تربیت کوئی چیز نہیں. زیادہ ہدیے لاؤ تحفے لاؤ، خلافت لے لو، بہت محبت کی باتیں کرو، خلافت لے لو. اللہ بچائے اس دور کے اندر تو یہ مذاق بن گیا. ورنہ اہل اللہ اس طریقے سے چھان پٹک کے پھر بھی وہ عالم الغیب نہیں، ان سے مستقبل کے بارے میں کیا معلوم. اس وقت تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آئندہ بگڑ جائے، اس کا بھی تو امکان ہے. تو ہوا یہ کہ حضرت کی وفات کے بعد یہ جو خلیفہ تھے، یہ صاحب نے موروثی جائیداد کے بٹوارے میں کچھ ناانصافی سے کام کیا. اپنے بھائی بہنوں میں بٹنا تھا والد کی میراث، اس کے بٹوارے میں کسی چیز پر وہ مصر رہے کہ نہیں یہ تو نہیں ملے گا. بہرحال اطلاع یہ ملی کہ صاحب یہ مالی معاملات میں خیانت کا جرم کیے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء مختلف علاقوں سے تھانہ بہن پہنچے، حضرت کی خانقاہ میں بیٹھے. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب، حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب، حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب، قرب و جوار میں جتنے جمع ہو سکے سب خانقاہ میں بیٹھے. سب کو بلا کر اس مسئلے کی تحقیق کی اور ان سے بھی بلا کر بات کی
اور جب پتہ چلا کہ وہ اسی پر مصر ہیں اور وہ مالی خیانت ہے، تو یہ سب خلفاء نے بیٹھ کر ایک تحریر لکھی کہ ہم اپنے شیخ حضرت تھانوی کی طرف سے سلب خلافت کرتے ہیں فلاں شخص کی، اور پھر اعلان بھی کر دیا کہ ان کی خلافت ہم لوگوں نے سلب کر لی ہے، کیونکہ حضرت ہوتے تو وہ بھی سلب کر لیتے، اس لیے ہم نے ان کی طرف سے سلب کر لیا۔ یہ ہے دین، یہ ہے تصوف، یہ ہے طریقت جس میں شریعت امامت کرتی ہے، جس میں شریعت کا راج ہوتا ہے۔ اللہ کا دین غالب ہے ہر جگہ، جہاں نہیں ہے وہ دین ہی نہیں۔ ایسے ایسے معاملات ہیں، اتنی احتیاط۔ ایسی غلطی کہاں کہاں ہو رہی؟ اچھے اچھے حاجی، نمازی، دائی اور خانقاہی، کسی خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر طبقے کی۔ ایک صاحب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے شیخ سے کہا، جو بڑے عالمگیر شیخ تھے، اب نام نہیں لیتا میں، ان سے کہا کہ حضرت یہاں ایک مکان بک رہا ہے، اگر اس کو خریدا جائے اور پھر اس کو فروخت کر دیا جائے تو 2-4 مہینے میں اتنا نفع، یعنی خریدنے بیچنے میں 2-4 مہینے لگیں گے اور وہ اتنے نفع کے ساتھ بکے گا۔ اور اگر کوئی ایسی صورت اپنے حلقے میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بہت جلدی خوشحالی ہو جائے گی اور اچھی مقدار میں ان کا کام بن جائے گا۔ اب دینی حلقہ ادھر ادھر کہاں جائے گا، مشائخ بالخصوص، تو ان کو ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں معاملات میں نہیں پڑتا، لوگ مجھ سے وابستہ ہیں تربیت کے لیے، معاملات میں اکثر بدنامیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اگر میرے اوپر کوئی داغ آئے گا تو لوگ مجھ سے استفادہ کرنا چھوڑ دیں گے اور میری جو بہت نقصان ہوگا۔ میں تو نہیں کرتا، البتہ کسی کو توجہ دلاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو توجہ دلائی کہ دیکھو ایک ایسی صورت ہے، اسے سمجھ لو، اگر فائدہ ہوتا ہے تو کر لو، کام آ جائے گا، تمہارے بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو کام آ جائے گا، نفع کا سبب ہو جائے گا، کسب حلال ہے۔ تو وہ گئے، ان کی باتوں سے مطمئن ہوئے، ایک بڑی رقم، مکے میں مکان خریدنا تو چھوٹی رقم تھوڑا ہی ہوگا، ایک بڑی رقم انہوں نے ان کو پیمنٹ کی، ادا کی۔ اب وہ مرید بھی غائب، رقم بھی غائب، دونوں ہی غائب ہو گئے۔ پھر نہ رابطہ رکھا نہ کوئی پتہ، شیخ ہی کو چھوڑ دیا اس پیسے کے خاطر، اور وہ بڑی رقم تھی، غیر معمولی نقصان ہوا، بہت سخت تکلیف پہنچی، اور اس کے باوجود حضرت سے خود میں نے سنا، مدینہ منورہ میں فرمایا کہ بس ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کوئی خدا کی پکڑ میں آئے، بس ہم یہ نہیں چاہتے۔ اور بڑے درد سے فرمایا کہ اللہ کا بندہ کچھ بھی ہوا ہوگا، کچھ بھی کیا ہوگا، رابطے میں تو رہتا، اپنے دین کی فکر میں تو رہتا، اس میں تو لگا رہتا، پھر بھی دل میں کچھ براس نہیں رکھی اس کے بارے میں۔ ایسے ایسے اہل اللہ کو بھی مالی معاملات کے اندر ایرا غیرہ نہیں، عقیدت مند مرید ڈبا دے سکتا ہے۔ تو یہ مال کیا چیز ہے بھائی، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے اس حدیث کے تحت میں، جس میں حضور نے ایک دن رات میں اچانک باہر نکلے گھر کے، آدھی رات کو، اور فرمایا بھائی یہ گھر کی عورتوں کو جگاؤ، یہ لوگ رجوع اللہ کریں، دعائیں مانگے، آج رات میں بے پناہ خزانے آسمان سے اتارے گئے ہیں اور بے پناہ فتنے بھی اتارے گئے، بے پناہ خزانے اور بے پناہ فتنے اتارے گئے ہیں،
یہ گھر کی عورتوں کو، ہماری سب بیویوں کو جگاؤ، اٹھو، دعا کرو، اللہ سے پناہ مانگو، ان فتنوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ آدھی رات کو اٹھا کر حضور نے بے چین ہو کر سب کو کام میں دعا میں لگا دیا۔ اس حدیث کے تحت حضرت نے فرمایا مال اور فتنے کا چولی دامن کا ساتھ، مال ہو اور فتنہ نہ ہو، یہ ممکنات میں سے کڑی آزمائش ہے مال کے ساتھ۔ اس لیے ایسے ایسے واقعات دینداروں میں، ان سے لیا، ان سے لیا، ان سے لیا، ان سے لیا، سب کو سبز باغ دکھاتے رہے، اور اس کے بعد 3-3 کروڑ 5-5 کروڑ لوگوں کے ڈبا کر آ کر بیٹھنے والے ہمارے سامنے رجوع ہو کر مشورہ کرنے والوں کے احوال کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ دیندار لوگ، ان کے دین پہ بھروسہ کر کے لوگوں نے اپنی کمائی کی، اور وہ 100 کروڑ 500 کروڑ 1000 کروڑ والے تو چھوڑو آپ، وہ تو ہیں ہی لٹیرے۔ یہ لٹیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دینداروں کی بات، نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، اہل اللہ کے مریدوں کی بات کر رہا ہوں، دین کا علم رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ عمرے پہ عمرے کر رہے، حج پہ حج کر رہے، اور سب کو ڈبا دیا، اس کو ڈبا دیا، اس کو ڈبا دیا، اس کو ڈبا دیا۔ اب لوگ ہائے ہائے کر رہے ہیں اور یہ مزے کرتے پھر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ دین نہیں، یہ دین نہیں۔ ہمارے حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ایک واقعہ لاہور کا سنایا کرتے تھے، پڑوسی ملک میں لاہور ایک شہر ہے، وہاں کا جاننے والوں کا سنایا کرتے تھے کہ ایک گھرانہ تھا جو ایجوکیٹڈ تھا، دنیاوی اعتبار سے بہت پڑھا لکھا گھرانہ، اور سبھی لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑے بڑے عہدوں پر تھے حکومت کے، مگر ساتھ ہی اہل اللہ سے نسبت و تعلق بھی، دین بھی ان کی زندگیوں میں تھا، خوف خدا تھا، بہت زیادہ عبادت نہیں کرتے، بہت زیادہ علم نہیں دین کا، لیکن اللہ سے ڈرنا آ گیا تھا ان کو اہل اللہ کی صحبت کی وجہ سے۔ ان کے والد کا انتقال ہوا، سب بھائی ملک میں مختلف عہدوں پر مختلف شہروں میں تھے۔ چھوٹا بیٹا والد کے ساتھ رہتا تھا ان کے گھر میں، والدین چھوٹے بیٹے کے اپنے گھر میں چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتے۔ جب والد کا انتقال ہو گیا تو خبر دی، سب لوگ آئے اور جنازے میں شریک ہوئے، پھر چلے گئے، کیونکہ بڑے پوسٹوں پر تھے وہ لوگ، زیادہ وقت نہیں ٹھہر سکتے تھے، تو چلے گئے واپس۔ انہوں نے ان لوگوں کو یاد دہانی شروع کی کہ بھائی آپ لوگ کوئی ایسا وقت تاریخ مقرر کرو جس میں سب کو چھٹی مل جائے، اور ایک ہی دن میں سب لوگ موجود رہو، اور سب بھائی بہنیں والدہ کی موجودگی میں والد کی پراپرٹی تقسیم کر لی جائے، میراث جو بھی ہے ان کی بانٹ لی جائے، اس میں تاخیر شرعاً درست نہیں۔ اہل اللہ منع فرماتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا بھائی بہت مشکل ہے، اور یہ ہے، کوئی سا 1 مہینے کے بعد کر لیجئے، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، ایک تاریخ میں سب اکٹھے ہو جائیے بھائی۔ تو ان لوگوں نے پھر کوئی ایک تاریخ آپس کی مقرر کر کے درخواستیں داخل کر دی اور چھٹیاں منظور کرائی، اور اس وقت میں پہنچ گئے گھر، والد کے گھر جس میں والدہ رہ رہی تھی اور ایک چھوٹا بھائی رہتا تھا، یہاں پر پہنچ گئے۔ آنے کے بعد سب بیٹھ کے محفل مجلس بیٹھی تقسیم میراث کی۔ کیا ہے بھائی، ہم لوگ تو زیادہ توجہ دیے نہیں، تم ساتھ رہے، تم ہی سب تفصیلات بتاؤ۔ تو انہوں نے سارے کاغذات پلاٹوں کے فلاٹوں کے، کیونکہ مالدار فیملی تھی، اچھے خاندان کے لوگ، سب انہوں نے نکالا، سامنے رکھ دی، ایک لسٹ بھی رکھ دی، گھر میں یہ سامان ہے، گھر تو ابا کا ہے وہ بٹے گا، گھر میں یہ سامان ہے جو گھر کی تعمیر سے ہٹ کر، اس کی پوری لسٹ، ان کے پرانے جوتے، ان کے چپل، ان کی ٹوپیاں، ان کے کپڑے، ان کی دستی، ایک ایک چیز، ایک ایک چھوٹی چھوٹی پھینک دینے کے بھی قابل ہو تو اس کو بھی انہوں نے والد کے سامان میں محفوظ کر کے لسٹ میں لکھ کر،
اب لوگ پڑھتے گئے، ارے یہ سب کیا ہے؟ اب جو ہے وہ ہے، یہ ہے بس اب رکھا ہوا، ابا کی امانت رکھی ہوئی ہے، نہ والدہ چھیڑ رہی ہیں اس کو، نہ میں نے چھیڑا ہے، آپ کے انتظار میں ہاتھ ہم لوگ نہیں لگائے، یہ چیزیں استعمال بھی نہیں کی، کسی کو دی بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں لے رہی کیونکہ تقسیم سے قبل ورثہ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بھی نہیں کر رہی، حالانکہ بالکل جو وارث ہیں وہ دیانت کے ساتھ اگر دوسرا راستہ نہ ہو مگر ان کو دوسرے راستے تھے، انہوں نے کہا والدہ میرے پاس میری آمدنی میں کھا رہی پی رہی ہے، آرام سے کچھ ہے، ابا کا کوئی کسی کا نہیں، سب ایسے ہی رکھو۔ تو وہ پڑھتے ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر ایک نمبر میں لکھا ہوا تھا کرایہ مکان اتنے 1000 روپے، یہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کون سے مکان کا کرایہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی مکان میں۔ تو اس مکان میں کون کرایہ دار آیا؟ تو بھائی میں ایک وارث رہا اس میں کرایے سے، اس لیے کہ میرے اکیلے کا حق تو نہیں تھا اس کے اندر، اس لیے میں نے جتنے دن اس میں قیام کیا ہے بستی کے ریٹ کے مطابق کرایہ جمع کیا ہے ابا کے نام پر، کہ میں ان کے مکان میں اکیلا رہ رہا ہوں، دوسرے وارثین نہیں موجود، اس لیے میں کرایہ جمع کر دے رہا ہوں اس میں۔ یہ سارا کرایہ تقسیم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ میرے اکیلے کا تو حق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہا ہے بیٹا، تو چھوٹا بھائی ہے، اگر اس میں رہا تو اس کا کرایہ دے گا کیا ہم لوگوں کو؟ کہا وہ تو سب قیامت میں نہیں چلے گا بھائی صاحب، قیامت میں تو اللہ حساب لینے بیٹھیں گے، تو پھر بچنا مشکل۔ من حوسب عذب، حساب ہوا تو پکڑا جائے گا برابر۔ ہم اسی وجہ سے ایک ایک چیز کے اگر ہم نے استعمال مجبوراً کیا ہے تو کرایہ اس کا جمع کر دیا ہے۔ یہ تھا واقعہ، حضرت سنایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو یہ لوگ سب دنیاوی تعلیم یافتہ تھے، لیکن دین آیا تھا اہل اللہ کی صحبت سے، علم زیادہ نہیں تھا مگر دین زندگی میں آیا تھا۔ دین کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ کا خوف کرنا اور اللہ کے نبی کے رستے پہ چلنے کا شوق کرنا، یہ دین ہے۔ یہ دین ہماری زندگی میں نہیں ہے تو بھائی پھر کیا فائدہ ہے؟ عبادتوں کے ذریعے سے جنت کے بڑے بڑے مرتبے ملیں گے اور حقوق العباد کو تلف کرنے کی وجہ سے جہنم کے نیچے گڑھوں میں گرے گی۔ جہنم سے بچنا ہے تو معاملات کی صفائی کرو، معاشرت کی صفائی کرو، اللہ کی معرفت جتنی بڑھے گی اللہ کی خشیت اتنی ہی بڑھے گی، اور جتنی خشیت بڑھے گی اتنے گناہ گھٹے گی، اور جتنی محبت بڑھے گی اتنے گناہوں سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، اے اللہ اپنا اتنا خوف نصیب فرمائیے جو میرے اور گناہ کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے، گناہ تک جا نہیں مت دی، اتنا خوف مجھے عطا فرمائیے، اپنی خشیت نصیب فرمائیے۔ اس لیے ان مجلسوں کا مقصد کسی رسم و رواج کو پورا کر دینا نہیں، مشائخ سے تعلق کوئی رسم نہیں، پیری مریدی کوئی فخر کی چیز نہیں۔ آپ مرشد عالم سے بیعت ہو جائے لیکن خود نہیں بدلتے تو وہ نسبت کچھ بھی کام آنے والی۔ جب نبیوں کی نسبت نہیں کام آئے گی، محض نسبت، تو یہ کیا کام آئے گا؟ ہاں عمل اور تقوی کے ساتھ نسبت بھی ہو تو وہ نور علی نور ہے، لیکن میری نسبت کچھ کام آنے والی۔ ہم لوگ کسی دھوکے میں نہ رہیں، اپنی فکر ہر شخص کرے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، اپنے مستقبل سے ڈرے۔ موت تک کوئی اطمینان نہیں ہے، موت تک ہم کسی حال اور کسی کیفیت پر تکیہ نہیں کر سکتے۔ فی الحال کتنے بھی زیادہ متقی پرہیزگار ہوں،
تب بھی آنے والے دنوں میں اللہ سے ڈرتے رہیں اور اطمینان کو قریب آنے نہ دے اس مسئلے میں. جو مطمئن ہو گیا وہ ضائع، مطمئن نہ ہو جائے. کام میں لگے رہیں اور یہی راستہ ہے بھائی. کسی سے بیعت ہو گئے اور 10 سال تک نہ ان کی صورت دیکھی نہ اپنی صورت دکھائی، تو کیا مل رہا ہے اس کو؟ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. وقت نکالو، فارغ کرو، صحبت اختیار کرو، کچھ وقت رہو، ان کو سمجھو، ان کی صفتوں پر غور کرو، اپنی صفتوں سے اس کو ٹیلی کرو، ملاؤ، اصلاح کرو، درست کرو، اور اپنے اندر تدین و تقوی و طہارت پیدا کرو. اگر اس کے لیے شیخ ہے تو واقعی ہمارے لیے رحمت ہے، نعمت ہے. اور اگر صرف نسبت و فخر کے لیے ہے تو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارا عمل پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارا عمل پوچھا جائے گا اور کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. غفلتوں سے، دھوکوں سے اور نفس کی شرارتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. غرور سے، استکبار سے اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے کہ بہت سی اچھی باتیں معلوم ہونے کے باوجود، دل کے قبول کرنے کے باوجود، یہ غرور و استکبار بیچ میں آ کر ہمیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے. اللہ اس غرور و استکبار سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عاجز بندوں میں، صالح بندوں میں اور اپنے محتاج بندوں میں شمار فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. جی نو بجے پڑھتے نماز. ٹھیک، دعا کے بعد 9 بجے نماز کا اعلان کر رہے ہیں مفتی صاحب. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك ووسیع غفرانك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.